اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ جو عظیم عالم دین تشریف فرما ہے، استاد الاساتذہ ہیں۔ پہلے بھی جب آپ تشریف لائے آپ نے بہت ہی کمال گفتگو فرمائی، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے۔ مفتی محمد آصف قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، اور وہ بھی اہم ترین عنوان ہے جس کا میں بھی ذکر کروں گا۔ حضور تو بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک ناظرین کرام، ٹاپک کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں اس کا مفہوم ہے کیا، اور جو اس کا حقیقت میں مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے باوجود کچھ لوگ مختلف باتوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس آیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اسی لیے کیا تاکہ بات کو واضح طور پر سمجھا جا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں وہ بھی آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، جن کو یہی نہیں پتہ کہ کس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور کس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کس سے مخاطب ہے، اور گفتگو کیا ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، سمجھانا کیا مقصود ہے، سمجھنا کیا مقصود ہے۔ بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت تفصیلی طور پر گفتگو ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں حضرت بنیادی سوال کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا آغاز میں ارشاد فرما دیجیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی سورة الفاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد جب بندے نے اس کی عظمت کو پہچانا اور اس کی معرفت حاصل کی تو پھر وہ کہہ اٹھا کہ اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے منہ سے نکل گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، واہ جی، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا، عبادت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے کہ یہ عاقل اور بالغ کا ایسا فعل ہوتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کے خلاف اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ یعنی یہ عاقل اور بالغ کہہ دیا تو مجنون نکل گیا، نابالغ نکل گیا، اور اس کا فعل عبادت ہے جو اس کی نفس کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے۔ اندر سے بہت ساری مزاحمتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور کیوں کر رہا ہے؟ تعظیما لربہ، اپنے رب کی تعظیم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عبادت کا مفہوم ہے، اور عبادت کے مفہوم میں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تعظیم جو ہے اس کا اہم ترین کردار ہے۔ اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ خاص عبادت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح مستعان حقیقی مدد صرف اللہ رب العزت ہی سے طلب کی جائے گی، اس کے علاوہ حقیقی مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس کا کانٹیکسٹ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابتدا میں، الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ کے لیے۔ تو اس میں الف لام استغراق کا ہے، اور اس کا مطلب یہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں حمد پر داخل ہے تو یہاں ہوگا تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور تمام خوبیوں والا ہو اور ہر عیب اور نقص سے پاک و صاف ہو۔ واہ واہ۔ تو اس لفظ اللہ کا اگر معنی سمجھ جائے تو بندہ کہے گا ہاں پھر تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، لہذا تمام خوبیاں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ہم عوام الناس کے لیے اور اس کی وضاحت فرما دی، اپنی صفات کمال کا ذکر فرمایا، رب العالمین، تمام خوبیاں اس کے لیے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، واہ۔ یعنی
تمام عالم، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ایک طرف، اور میرے اور آپ کے رب کی ذات پاک ایک طرف، وہ رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجۂ کمال پر پہنچا دینا ربوبیت ہے۔ واہ اس کا مطلب شے کو عدم سے وجود میں لانا بھی ربوبیت ہے، اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کر کے اسے کمال تک پہنچا دینا بھی ربوبیت ہے۔ واہ جی واہ، اب یہاں ایک ذات میرے رب کی ہے، آپ کے رب کی ہے، اور دوسری طرف کائنات کا ذرہ ذرہ وہ ایک طرف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو میرے لیے ہی تعریف اس لیے ہے کہ میں اکیلا واحد ہوں، یکتا ہوں، جو پورے عالم میں تصرف کر رہا ہوں، میں ہی مؤثر حقیقی ہوں، اور واہ پورے عالم پر میرا ہی راج چل رہا ہے۔ ہر شے کو میں نے عدم سے وجود عطا کیا، اور ہر شے کو اس کے کمال نوعی تک میں نے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، درخت کی نوعیت کچھ اور ہے تو اس کو پھلدار بنا دیا، انسان کی نوعیت کچھ اور ہے تو اس کو ایک طاقتور اور سمجھدار اور ذہین انسان بنا دیا۔ تو جو بھی مخلوق ہے اس کا جو کمال نوعی ہے اس کو اس کے کمال نوعی تک پہنچا دیا۔ واہ تو یہ رب العالمین اللہ نے اپنی صفت ذکر فرمائی، اور پھر ہمیں پیدا کر دیا، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ کون سی صفت غالب ہے؟ تو فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے آگے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، ان ناموں کا یہاں ذکر نہیں ہے، بلکہ صفت رحمت کا ذکر غلبے کے طور پر فرمایا، رحمان بھی فرمایا اور ساتھ رحیم بھی فرما دیا۔ یعنی ہم کائنات میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمت جو ہے ہم پر حاوی ہے۔ واہ بس واہ اب دنیا واہ، ختم ہو رہی ہے تو فرماتا ہے مالک یوم الدین، آخرت آ اللہ گئی، اب صفت جلال ہے، اور فرمایا کہ اب تم آ گئے ہو، تمہیں بڑی رحمت سے پالا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، اگر تم نے میری بات مانی ہے تو یہاں انعام پاؤ گے، اور نہیں مانی ہے پھر مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک وہی ہے۔ تو جب یہ صفات بندہ دیکھتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہنے مفتی صاحب، خاص واہ تیری واہ ہی واہ عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، تمام عالمین کا رب یعنی عدم سے وجود، یعنی ہر ایک اس کا محتاج ہے، بے شک وہ بے کسی شک، کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر اس کو سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، یعنی حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی مؤثر حقیقی ہے، واہ اور وہی لائق عبادت ہے، اور حقیقتاً مدد فرمانے والی ذات اسی کی ذات ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ بھی تھوڑا سا پیش نظر رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، خوبیاں میرے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی خود ہی تعریف فرماتا ہے، تو کیا اس کے منافی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، اور فرمایا جی وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ، اسی طرح سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ تو اپنے برگزیدہ بندوں کی تعریف اللہ نے خود فرمائی، ایک طرف خود فرمایا تمام خوبیاں تعریفیں میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور دوسری طرف بندوں کے لیے بھی۔ تو بندہ خود ہی کہے گا کہ بھائی وہ حقیقتاً تعریف کے قابل ہے، اور اس نے جو بندوں کو اختیار دیا ہے اس میں انہوں نے اللہ کی جو فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سراہتا ہے۔ لہٰذا کسی کی جائز تعریف کرنا، تعریف کی خواہش کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کسی کی جائز تعریف کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس تعریف کو سن کر خوش ہونا یہ بھی ٹھیک ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی تعریف فرما، حضرت عمر کی تعریف فرما، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں نے تمام کا احسان چکا دیا لیکن سوائے صدیق اکبر کے۔ ہاں ہاں ہاں، حضرت علی کی تعریف فرما رہے ہیں، حضرت عثمان کی، ما ضر عثمان ما فعل، کہ اب تو عثمان کا کوئی عمل اسے ضرر نہیں دے سکتا۔ ہاں ہاں ہاں، اہل بیت اطہار کی تعریف حضور فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف حضور فرما رہے ہیں۔ تو یہ تعریفات جو فرما رہے ہیں، تعریف تو اللہ کے لیے تھی، لیکن یہاں بندوں کے لیے تعریف، تو بندہ خود سمجھ جاتا ہے کہ وہ حقیقی تعریف ہے، بغیر کسی کا محتاج ہوئے تعریف اسی کی ہے۔ اور ہم اللہ کے بندہ ہونے کے اعتبار سے جب اس کی ذات اقدس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو ہماری بھی تعریف فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بات تو آگے بڑھے گی، مگر آپ نے ابتدائی 4 آیات کا جو ذکر کیا ہے اور اس کا مفہوم و معنی آپ نے بیان فرمایا ہے، میں کہتا ہوں کہ بندہ اس معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کی جب عبادت کے لیے کھڑا ہو، اور پھر یہ مفاہیم اس کے ذہن میں ہو، اور اس کیفیت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، پھر آپ نے کہا فوراً اندر سے آواز آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ناظرین کرام، واقعتاً اس طرح کے پروگرام سے ہمیں جہاں عقیدہ وہ تو ہمارا درست ہوتا ہے، مگر ہمیں عبادت کا اسلوب بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ فقط نماز پڑھنا اور
لذت کے ساتھ پڑھنا اور اس کی چاشنی کے ساتھ پڑھنا اور استغراق کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ایسی عبادت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، عبادت میں تعظیم اہم ترین عنصر ہے، تو کیا ہر تعظیم عبادت ہے اور ایاک نعبد کے تحت داخل ہے؟ اصل میں اس میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تعظیم جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے مطلق تعظیم جی۔ اور ایک ہے اقصی غایت التعظیم والخشوع والتذلل، یعنی حد درجہ تعظیم جس کے بعد تعظیم کا کوئی درجہ نہ ہو، ہوں وہ تعظیم اقصی غایت التعظیم کہلاتی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہوں تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ واہ یعنی واہ واہ ایسی تعظیم کہ جس کے بعد تعظیم کا کوئی درجہ نہ ہو، اور اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سابقہ امم میں مباح تھا سجدہ کرنا، تو وہ جو سجدہ آدمی کو کرتے تھے اس کی حالت اور اللہ کو کرتے تھے اس کی حالت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ سجدے کا مطلب ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنے والی چیز بندے کا اعتقاد ہے کہ وہ اپنا معبود سمجھ کر مان کر سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ عبادت بنے گا، اور اس کے علاوہ سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی بنے گا۔ تو سابقہ امتوں میں مباح تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو یہ مباح تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقصی غایت التعظیم جو ہے انتہائی خشوع اور خضوع اور تذلل، عاجزی اور انکساری، جس کے بعد عاجزی اور انکساری کا کوئی درجہ نہ ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ کسی اور کے لیے اختیار کرے گا انسان مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مطلق جو تعظیم ہے وہ ماں باپ کی بھی ہے، وہ اساتذہ کی بھی ہے، وہ بزرگوں کی بھی ہے، وہ علماء کی بھی ہے، وہ اولیاء کی بھی ہے، وہ انبیاء کی بھی ہے، رسولوں کی بھی ہے، اور سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر ایک کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، کہ بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ایک طرف تو یہ اللہ کا فرمان ہے، ایک آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور مومنوں کے واسطے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو اب ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے گی؟ ایک طرف فرمایا ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور دوسری طرف دوسروں کے لیے بھی عزت بیان کی جا رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کس طرح امتیاز پیدا کریں گے کہ اصل جو ہے حقیقتاً عزت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو جتنی عزت عطا فرمائے گا وہ اللہ کا اختیار ہے، اور پھر وہ اللہ کی دی ہوئی عزت کے ساتھ وہ معزز ہو جائیں گے۔ تو بھئی جس کو اللہ عزت دے گا اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت مانو گے یا نہیں مانیں گے؟ تو ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، بلکہ اقصی غایت التعظیم عبادت ہے۔ اسی طرح مقامات بھی معزز ہو جاتے ہیں، کعبہ بھی معظم ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا کعبے تو کتنا معظم ہے۔ اور اسی طرح سے صفا مروہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو یہ مطلق تعظیم جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اور جس کو اللہ نے جتنی عزت دی اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت ضرور مانیں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں ایک اور چیز کہ یہ مقامات جو معزز قرار پائے ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہونے کی وجہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور ان شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ شاعر اللہ کیوں ہے؟ K2 کا پہاڑ کیوں نہیں ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا کہنے مصطفیٰ، اور بہت بڑی بڑی چوٹیاں ہیں۔ آپ اس کے سوا کیا کہیں گے کہ اللہ کی ایک برگزیدہ بندی کے قدم اس پر آ گئے، اللہ کو ادا پسند آئی تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ از خود شاعر اللہ نہیں ہے، بلکہ کسی کے خاک پا کی برکت سے ہی شاعر اللہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اللہ کی بندی کا مقام کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ شاعر اللہ بنے؟ تو تعظیم جو ہے ایک تعظیم اقصی غایت التعظیم ہے کہ جس کے بعد تعظیم کا کوئی درجہ نہ ہو، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا نام عبادت ہے،
اور دوسری مطلق تعظیم ہے وہ ہر ایک کے لیے جس کو اللہ نے جتنی عزت دی. تو اس کا مطلب ایاک نعبد میں عبادت میں جو تعظیم ہوتی ہے وہ اقصی غایت التعظیم ہے، حد درجہ تعظیم. اس کے علاوہ مطلق تعظیم جو ہے وہ ایاک نعبد میں داخل نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی آپ نے عزت دے دی تو آپ نے عبادت کر لی، یہ درست نہیں ہے. اللہ اکبر، مسئلہ ہی حل کر دیا مفتی صاحب نے. تو اتنا ڈیٹیل میں اور اتنا کھول کر بیان کیا ہے ماشاءاللہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کلپ کو سننے کے بعد بھی کوئی کسی پر اعتراض کرے، یعنی کہ الزام لگائے. بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، اسی آیت پاک میں استعانت کا ذکر بھی ہوا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ یہ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب جی کرنا. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاکا، اس میں نعبدو میں بھی ایاکا پہلے آیا اور پھر یہاں بھی ایاکا، جی تو یہ مفعول بہی ہے اور مفعول بہی کا مقام بعد میں ہوتا ہے، فعل کے بعد ہوتا ہے. یہاں ٹھیک ہے. پہلے آ گیا تو جس چیز کا مقام بعد میں ہو اگر اس کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو یہ مفید حصر ہوتا ہے، یعنی اس میں معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر نعبدو کا ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ فقط اتنا ہوتا تیری عبادت. اب ایاک نعبدو، اب کا کو پہلے لے کر آئے تو یہ مفعول مقدم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوگا خاص تیری ہی. تو اس کا مطلب باقی سب کی نفی. واہ جی اسی طرح سے یہاں پر نستعینو کا نہیں فرمایا بلکہ کا کو پہلے کر دیا، واہ واہ واہ. تو یہ حصر کا فائدہ دے گا. خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے بے ہیں. شک، سبحان تو اللہ. اب خاص تجھ ہی سے مدد یعنی استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور یہاں پر حصر ہے تو اس کا مطلب ما سوا مذکور کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ذکر ہو رہا ہے، اس سے تو کرتے ہیں مدد طلب، لیکن اس کے علاوہ ہم مدد کسی سے طلب نہیں کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہمیں لباس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہم والدین کے بھی محتاج ہوتے ہیں اپنی پرورش میں، اور دیگر دنیا جہاں کی چیزوں میں ہم پیدائش سے لے کر مرنے تک دیگر اسباب اور ذرائع سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ یا کا نستعین پر عمل کیسے ہوگا کہ خاص تجھ ہی سے ڈاکٹر سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، حالانکہ شافی اللہ تعالیٰ ہے. سیٹھ صاحب تنخواہ دے رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ رازق کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ، لیکن حقیقتاً تو اللہ رازق ہے. تو شافی دوا ہے، شافی ڈاکٹر ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسبتیں مجازی ہیں. حقیقتاً مدد جو ہے وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اگر کوئی مدد کرتا ہے، جیسے اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، تو وہ جس طرح وہ سبب مقرر کرتے ہیں اس طرح اللہ کے نیک بندے بھی سبب کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت اچھا. اسی طرح دعا بھی سبب کی حیثیت رکھتی ہے. تو جب آپ دیگر اسباب کو مانتے ہیں کہ دیگر اسباب کے ساتھ اگر مدد طلب کی جائے، ان کو سہارا بنا لیا جائے، تو ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کو اگر سبب کے طور پر اختیار کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. واہ واہ واہ. تو یہ تعاون، اگر ہر مدد جو ہے وہ ایاک نستعین کے تحت داخل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت ہی سے کریں سبحان گے. اللہ. اس میں ہم مستقل نہیں ہیں. تو مستقل اللہ کی ذات ہے، وہی غیر محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. اب آپ سوچیں گے یار میں نے بھی تو چاہا، آج پروگرام رکھا اور میری چاہت پوری ہو گئی. آپ نے مجھے بلایا، میں گاڑی لے کر نکلا، میری بھی تو چاہت پوری ہو گئی. تو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لیکن چاہتیں تو ہماری بھی پوری ہو رہی ہیں. اللہ نے فوراً اس کے ساتھ اس کا جواب دے دیا لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرا اور آپ کا اللہ چاہتا ہے، لیکن یہ خارج میں دیگر جو قوتیں ہیں اس کا بھی وجود ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار سے، اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہیں، لیکن وہ اثر انداز کس وقت ہوں گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. بہت اچھے. تو اگر اللہ کا کوئی مقرب بندہ، کوئی نیک بندہ وسیلہ بن کر ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت، اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر رہا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ چاہے اور وہ کر دے. جی. اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا. تو لہٰذا ان لوگوں کا مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے. تو یہاں جو استعانت کا مطلب، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا، اور یہاں پر جو خصوص فرمائے خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں.
اور کسی سے نہیں تو دیگر اسباب سے جو مدد طلب کرنا ہے، کیا اس مدد طلب کرنے کو ایاک نستعین کے خلاف شمار کیا جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس میں ایک توجہ طلب اور چیز ہے کہ جہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی مدد طلب کرنا بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، یعنی حقیقی مستعان جان کر مدد طلب کرنا عبادت ہے۔ تو پھر جب یہ مدد طلب کرنا عبادت میں داخل ہے تو نعبدو میں داخل تھا، پھر ایاک نستعین کو علیحدہ سے کیوں ذکر فرمایا؟ یہ بھی اس پوائنٹ کا سبب یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ حقیقی ہی ہوتی ہے، عبادت میں تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ عبادت حقیقی ہے اور یہ عبادت مجازی ہے، اللہ اکبر، اس میں تقسیم نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ معبود حقیقی ہی ہوگا، بہت یوں اچھے نہیں مفتی کہیں صاحب، گے کہ واہ نبی واہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مجازی مان کر ان کی عبادت کر لو، شرک ہے۔ اللہ ہی کے تو اس میں تقسیم نہیں ہے، بہت اچھے۔ لیکن ایاک نستعین میں تقسیم ہے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے دیے ہوئے مقرر کردہ اسباب چاہے اولیاء کی صورت میں ہوں یا دیگر اسباب کی صورت میں ہوں، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں دوا نے شفا دے دی، اللہ کے ولی نے یہ میرا کام کر دیا، یہ دوائی نے شفا دے دی، فلاں چیز بارش نے جو ہے وہ سبزہ اگا دیا، تو وہ جو ہم نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نسبت مجازی ہے، اور حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں ایاک نستعین میں تقسیم ہے، کیونکہ انسان کی احتیاج کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، واہ جی اور واہ۔ عبادت میں صرف وہ رب کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس میں کوئی اس کی احتیاج کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہاں مانگنے میں اپنی ضرورت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب مقرر فرمائے، اور اسباب کی طرف جب توجہ کرے گا تو یوں کہا جائے گا کہ پانی نے پیاس بجھا دی، کھانے نے بھوک مٹا دی، لیکن اگر اس کے باطن سے پوچھا جائے تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی ہے، تبھی تو یہ بجھاتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دریا کے دریا پی جائے، یہ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے کہ اگرچہ دعا مانگنا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو پھر نعبدو میں داخل تھی تو علیحدہ سے ذکر کیوں فرمایا؟ حکمت یہی ہے کہ وہاں تقسیم نہیں ہے، اور یہاں حقیقی اور مجازی کی طرف تقسیم ہے۔ لہٰذا بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی اور کو، خالق کے علاوہ کسی اور سے کسی ذریعے میں مدد طلب کی جائے گی کسی بھی درجے میں، تو وہ مدد مجازی ہوگی اور حقیقتاً نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ایک ضمناً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کچھ لوگ یہاں تک تو مان لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ظاہری اسباب جو موجود ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، ان سے مدد طلب کر لی تو سمجھ میں آتا ہے، پھر وہ اولیاء اللہ سے، مزارات سے، ان کی بارگاہ میں جا کر استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، بولے اس کے کیا دلائل ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ اصل میں دیکھیں، جب مدد طلب کرنا ثابت ہو گیا اور اللہ کے غیر سے یعنی اسباب کو بنیاد بنا کر مدد طلب کرنا ثابت ہو گیا، تو پہلے یہ کہنا کہ کیا یہ اللہ ہیں جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے؟ ہو وہ بھی اللہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت یہی وَاسْتَعِينُوا إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعینوا ہائے ہائے، وہی ہے حروف اصلیہ کہ مدد طلب کرو تم نماز اور صبر سے۔ صبر سے۔ تو اب یہ با جو ہے یہاں پر سببیہ ہے، یعنی سبب اور وسیلہ ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب با جو ہے سبب اور وسیلے کے طور پر ہے کہ اعمال صالحہ جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال صالحہ کو وسیلے کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ تو جب عمل صالح جو ہے وسیلہ بن سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے استعانت طلب کی جا سکتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کوئی صابر نہ ہو صبر پایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نمازی نہ ہو نماز پائی جا سکتی ہے؟ تو یہ تو اعمال ہیں، صفات ہیں۔ تو جب عمل کا یہ معاملہ ہے تو عمل کرنے والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ واہ واہ، وہ بھی بدرجہ اولا جو ہے اسی طرح سے سبب قرار پائے گا۔ ان کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ ایک ڈیمانڈ رکھی کہ ہم سرداران قریش تھے، ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے، پورا قبیلہ پیچھے آئے گا تو بہت فائدہ ہوگا اسلام کو، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے یہ فقراء صحابہ، یہ بلال اور یہ صہیب نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا ان کے اس آفر کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ کیوں؟ جنت کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فقط رضا کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ اب یہ سرکار کو جو سید الخلق ہیں اور ان صحابہ کو جو مرتبہ ملا ہے،
اللہ تعالیٰ جس ان کے مقام کی تعریف فرما رہا ہے، اس مقام کی جو تعریف تک یہ پہنچے کیسے ہیں؟ حضور کے قدم پاک کے خاک کی برکت سے، ہائے ہائے ہائے، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی سبحان برکت سے، اللہ، اور ان سبحان کا یہ مقام اللہ بیان فرما رہا ہے، اور حضور کو فرما رہا ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر میں دم لگتا ہے، ہائے ہائے، آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، مانوس رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا بہت چاہتے اچھا، ہیں۔ تو یہ جو بلند مقام و مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تو یہ اکبر، کم مرتبہ ہے۔ صبر کیوں استعانت کے قابل ہوا؟ نماز کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس عمل کے ساتھ متعلق ہو گئی تو عمل اوپر آ گیا، واہ، تو وہ عمل والا اوپر نہیں آ جائے گا۔ ہاں 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 ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اکرم کون ہے، زیادہ معزز اور مکرم کون ہے اللہ کی بارگاہ؟ تمہارے نزدیک ہوگا پیسے والا، تمہارے نزدیک ہوگا انڈسٹریلسٹ، بڑا اداکار، کھیلنے والا، جو کچھ بھی ہے، تمہارے اپنے معیار سب بوگس ہیں۔ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار، تو متقی کیسے بنتا ہے؟ اعمال کے ذریعے۔ کون سے اعمال کے ذریعے؟ جن کے ساتھ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت متعلق ہو جاتی ہے، اس مشیت اور رضا کی وجہ سے وہ عمل اوپر آ جاتا ہے، جو اس عمل سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور سبحان آپ دیکھیں اللہ، یہ مدد کرنا جو ہے، یعنی جو آپ نے دلیل کی بات کی، تو جس طرح عمل ہے وہ اس سے استعانت طلب کی جا سکتی ہے، تو عمل والا، واہ، عمل تو پایا ہی نہیں جا سکتا بغیر عامل کے، اس کا مطلب بدرجہ اولا، اور پھر اس عمل کی وجہ سے اس قدر ان کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے، تو ان سے کیوں نہ استعانت طلب کی جا سکتی ہو۔ اور پھر مزید یہ آخری بات اس سلسلے میں ذکر کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، کہ حضور نے یہ جو حدیث بیان فرمائی آذنتہ بالحرب، اس میں آگے یہ آتا ہے کہ بندہ جو ہے فرض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا، صحیح، لیکن اس کے بعد وہ نوافل جب ادا کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب میرا بندہ حاصل کر دیتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اکبر، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ صفت نہیں، اللہ تو ذات ہے، بہت اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں اس ذات میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، واہ، دور و نزدیک کو سنتا ہے، دور و نزدیک کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک تجلی دیکھی تھی، وہ بھی ریفلیکشن تھا کہ آپ مجھے براہ راست نہیں دیکھیں گے، آپ پہاڑ کو دیکھیں، میں تجلی ڈالتا ہوں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، اور پھر آنکھوں کا حال یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں میلوں کوسوں دور جو ہے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کس قدر ان کی سماعت کا عالم تھا کہ وہ چونٹی جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کو ان کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر بن جاتے ہیں، اور وہ دور و نزدیک میں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات میں نہیں گھس گیا، یہ تو کفر ہے یہ عقیدہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ حضور یہ تو نہیں قرار دے رہے کہ بھئی اولیاء کو خدا بنا لو، تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی مضمون ہے، بہت اچھا، معزز اور مکرم اور تکریم کا مضمون ہے کہ اے بندے، تو اپنے رب سے اگر تعلق مضبوط رکھے گا تو پھر تو بلندی، اس حد تک تیری بلندی پہنچے گی کہ تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا سبب یہ ہے کہ اولو العزم فرشتے اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا بنایا ہے کہ یہ معصیت کر نہیں سکتے ہیں، بلٹ ان ہے نیکی، لیکن انسان میں خیر اور شر کی قوتیں رکھی اور یہ لڑ کر مقابلہ کر کے اوپر آیا ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے کفار کے لیے فرمایا کہ یہ جو غافل لوگ ہیں، یہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے گئے گزرے اس لیے ہیں کہ ان کو تو عقل و شعور دیا تھا، جانور کو تو بنایا ایسا تھا کہ کتا نالی میں ہی منہ ڈال کے پانی پیے گا، اور اس کو پوچھیں تو کہے گا کہ بھئی جیسے جو میرے من میں آئے گا کروں گا۔ تو جانور کو بنایا ایسا، لیکن تجھے صلاحیت دی تھی، بہت اچھا، تو بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، تو اگر یہ مقابلہ کر کے اوپر جائے گا تو یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ واہ، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے یہ جو حدیث بیان فرمائی کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر آخری بات بڑی زبردست، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ اللہ یہ ضرور والا معنی یہاں کیوں ڈال دیا؟ لام تاکید، نون تاکید،
اس سے پہلے نہیں آیا، لیکن حضور جانتے ہیں مخبر صادق کے آگے اعتراض ہی اس بات پر ہوگا. اوہ وَلَئِنْ أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ دوں گا. واہ یہ سبحان ہے اللہ. مقام و مرتبہ. تو اگر وہ صبر اور وہ نماز کہ جس کے ساتھ رب کی مشیت اور رضا متعلق ہوئی تو وہ اتنا بلند ہو گیا. تو جس نے اس رضا والے عمل کو اختیار کر لیا تو بتائیے اللہ کی رضا اس بندے کے ساتھ متعلق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ واہ واہ تو واہ جب متعلق ہوگی تو اللہ خود فرماتا ہے کہ سوال کرے میں ضرور دوں گا. واہ تو پھر واہ کیا واہ. مطلب اپنے لیے مانگے یا کسی کے لیے بھی مانگے؟ کیا کہنے ہیں حضور، کیا آپ کے کہنے لیے ہیں. مانگے، میرے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے. اللہ نے تو ان کو ایسے مراتب دے دیے کہ اب وہ کیا اللہ سے سوال کریں گے، وہ ہمارے لیے ہی مانگیں گے. ہاں 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 اگر وہ پناہ طلب کرے تو میں ضرور پناہ دوں گا. سبحان اور اللہ. ایک آخری حدیث کے حضور نے فرمایا رب عفعش اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑوں والے، گردالود بالوں والے ایسے ہیں کہ تمہارے دروازے پر آئے تو تم ان کو بھگا دو. مدفوع بالابواب، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہے لو اقسم علی اللہ کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے ابر رہو تو اللہ ان کی باتوں کو سچا کر دکھاتا. ہاں 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 سبحان تو یہ اللہ. مقام و مرتبہ ہے. تو جہاں وستعینوا بالصبر والصلاۃ حق ہے، اسی طرح سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا. اور سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کے لیے حضور نے دعائے مغفرت کی، اپنا وسیلہ بھی پیش کیا، اور جو وفات یافتہ تھے ان کا وسیلہ بھی پیش فرمایا. تو اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ دور قریب زندہ مردہ مستعان حقیقی مان کے کرو گے تو چاہے قریب ہو شرک، دور ہو شرک، صحیح. زندہ ہو شرک، مردہ سے کرو گے شرک ہو جائے گا. مستعان حقیقی نہیں مانو گے اور وہ اہل بھی ہوگا تو بالکل یہ عین اسلام ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایاک نعبد و ایاک نستعین ٹاپک چل رہا ہے، گفتگو بھی باقی ہے مگر پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع سے متعلق ہم مزید گفتگو کریں گے. کہ علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام آپ بھی دیکھتے رہیے گا یہ خوبصورت پروگرام آئیڈیاز بہار شریعت. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.